ہیں کہ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنے رائے ظاہر کرے جس میں حکمت و مصلحت تھی مشورہ کی حاجت سے، تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا، اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خونریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں بحمد اللہ اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے، بلکہ فرشتوں کو کس طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس نے نیازمندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے گی جس سے آپ ناخوش ہوں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیزیں تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہیں کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجراء و احکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تو فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے، وہ علم ملائکہ کے استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و اساس سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دے، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی مع ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے پاس اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیز فرشتوں کی روبرو کر دی، پھر فرمایا کہ بتلا مجھ کو اسماء ان چیزوں کی، یعنی مع ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے پاس اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہے اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے ثابت نہیں کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ کہ تعلیم تو سب کے سامنے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا، تو فرشتوں کی طبیعت اس کے متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا۔ مگر ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو علم دیا، بے شک آپ بڑے علم والے حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہے جو نائب کے سپرد کرنا ہے۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے اشکارا فرما دے، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی مع حالات و خواص کے۔ جب آدم علیہ السلام نے سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنے سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے، جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو اور جس کو دل میں رکھتے ہو۔ اللہ جل شانہ جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کے خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد و خونریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہے، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار
اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کی تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کے محتمل نہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ہے نا ذکر تھا۔ تو آپ حضرات سے جو ہے نا گزارش ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو جن حضرات کو ہمارے جو ہے نا یہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کے جو اسلامی معلومات ہیں، جس کو اچھی لگی ہو تو گزارش ہے کہ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ہمارے چینل کے اوپر آنے والے ہیں، ہمارے چینل کو جو سبسکرائب بھی کریں، اور اس طرح ہمارے جو ہے نا جو ہمیں لائک بھی کرے، اور اس طرح بیل آئیکن کے اوپر بھی جو ہے نا ضرور کلک کرے، تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک جو ہے نا پہنچ سکے، اور آپ جو ہے نا ان قیمتی باتوں سے جو ہے نا فائدہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ پاک اس کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں تک جو ہے نا آگے پہنچانے کی توفیق بھی جو ہے عطا فرمائے۔ اور آج کے درس کے اندر جو ہے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اللہ پاک نے انسان کو فرشتوں کے اوپر جو ہے نا علمی انداز سے جو ہے نا کیا ایک مقام دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔